السلام علیکم. تو بیسیکلی جو ٹاپک ہے وہ اسٹریٹجک پلاننگ اور آپریشنس آج کا ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے چیز ہے کہ جب بھی اس قسم کی ایک این جی او وجود میں آتی ہے تو اس کی زندگی کے سٹیجز ہیں. جیسے انسان کی زندگی کے سٹیجز ہیں ایسے ہی این جی او کی بھی زندگی کے سٹیجز ہیں. تو یہ میں نے یہاں تھوڑا سا یہ مینشن کیا ہے کہ پہلا اس کا اسٹارٹ اپ کا سٹیج ہے جہاں اس کا ایک فاؤنڈر ہے, اس کا فوکس ہے مشن پہ, اس کی کریڈیبلٹی پہ, اس کی انیشیل فنڈنگ پہ کہ کس کو لے کے کیسے چلنا ہے اس کو. پھر اس کا اگلا سٹیج آتا ہے جس وقت تھوڑا سا اس کو اس کی بنیاد بن جاتی ہے تو پھر اس کا گروتھ کا سٹیج آتا ہے. تو اس میں اس کے اپنے پروگرامز ایکسپینڈ ہونے شروع ہوتے ہیں, آپریشنس کو فارملائز کیا جاتا ہے اور انکم کی ڈائیورسٹی پہ بھی کام کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے انکم کے بغیر وہ چیز کوئی بھی چیز سسٹینیبل نہیں ہو سکتی. تو اس کے ساتھ انکم پہ بھی غور ہوتا ہے. نیکسٹ لیول اس کا آتا ہے میچورٹی کا, جہاں پہ آپریشنل ایکسلنس, فائنینشیل اسٹیبلٹی اور اس کی ریپوٹیشن اور مینٹیننس آف دیٹ ریپوٹیشن, جسے آپ سروس ڈلیوری کہہ سکتے ہیں, اور ہاؤ دیٹ این جی او از پرسیوڈ بائی دا آؤٹ سائڈ ورلڈ, وہ ساری چیزیں اس کا جو میچورٹی کا لیول ہے اس پہ آتا ہے. پھر جب وہ اس طریقے سے اپنی ایک زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ واپس چلی جائے, ریگریس کرنا شروع کر دے. تو جو اس کا فائنل سٹیج ہے جو کہ اسپیل آؤٹ کرتا ہے اس کی لانگ ٹرم لائف کو, وہ رینیول کا سٹیج ہے کہ ہاؤ دا آرگنائزیشن مسٹ کیپ ری انوینٹنگ اٹ سیلف. تو اس پہ جب میں آپ کے ادارے کو دیکھتا ہوں تو یہ ایک میچورٹی کے سٹیج پہ پہنچ چکا ہے. جو 30 سال کی لائف ہے اس ادارے کی, اس میں یہ میچورٹی کے لیول پہ پہنچ چکا ہے. اٹ ہیز اے گلوبل ایکسیپٹنس, اس میں بہت سی. تو اس کے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اس سٹیج کے ادارے کے, وہ جو پروسیسز ہیں اس کے آپریشنس کے, دے آر ویری ویل ڈیفائنڈ. پھر اس کے اندر ایک لیول آف فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوتا ہے. پھر پروگرام کی ایکسلنس ہے تاکہ جو بھی وہ ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, ویلفیئر کے پروگرام چل رہے ہیں, ٹیچنگ کے پروگرام چل رہے ہیں, کچھ بھی ان کے اندر ایک خاص لیول آف ایکسلنس, خاص لیول آف پریڈکٹیبلٹی, خاص لیول آف پرفارمنس, وہ سارا اس کے اندر آ چکا ہوتا ہے. پھر فائنل ایک ہے کریکٹرس میں ریپوٹیشن ہے. اس سٹیج پہ جو یہاں تک سروائیو کر کے ادارہ آتا ہے تو اس نے ایک خاص اپنے لیے ایک ریپوٹیشن بنا لی ہے, اور اس کی جو جن سیکٹر میں وہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں اس کی ایک اچھی ریپوٹیشن بن چکی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس لیول کے میچورٹی کے سٹیج میں اس کے چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ ایک بیوروکریسی بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں کمپلیسنسی آنی چاہتی ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا یہ. تو اس کے لیے پھر وہ جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لے لیں, کمپلیسنسی نہ آ جائے ان کے آپریشن میں. So they should be on their toes or think how to avoid that. Next is جو لیڈرشپ کی ٹرانزیشنز ہیں وہ کیسے کی جائیں کہ جو مومنٹم ہے اور جو ان کے اہداف ہیں وہ چلتے رہیں لیکن لیڈرز چینج ہوتے رہیں. آپ بڑی بڑی جو ادارے ہیں, آرمیز کو دیکھتے ہیں یا کسی اور بھی ایسے ادارے کو دیکھتے ہیں, تو اس میں جو آدمی جس پوزیشن پہ آتا ہے وہ 3 سال کے بعد وہ چینج ہو جاتا ہے, لیکن سسٹمز آر ان پلیس, اور وہ سسٹمز ہیں جو کہ اس کو چلتا رکھتے ہیں. اٹس ناٹ دا پیپل, دیر آر پیپل اینڈ ایچ ون آف دیم از ڈوئنگ اے اسپیسیفک جاب, لیکن سسٹم بن چکے ہوتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہیں اس اسٹیج کی این جی او کے لیے. پھر اس کے فوکس ایریاز ہیں کہ اس نے اپنے لیے ایک اسٹریٹجک پلان لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے لیے کیا بنائی, اور اس میں جو انویسٹمنٹ ہے انوویشن میں, کنٹینیوس امپروومنٹ میں, اور ٹیکنالوجیز میں, وہ انویسٹمنٹس کیا ہیں.
فائنل اس میں جو ہے فوکس ایریا از پارٹنرشپس، ہاؤ ٹو ایکسپینڈ دوز پارٹنرشپس. کیونکہ جب ایک آپ معاشرے میں یا ایک سوسائٹی میں یا ایک ایکو سسٹم میں آپ چل رہے ہیں تو اس ایکو سسٹم میں آپ کن لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو وہ جو پارٹنرشپس ہیں اور کولیبریشن کی جو اپرچونیٹیز ہے دیٹ از دا فوکس ایریا آف این این جی او آف دس اسٹیج. لیڈرشپ اور مینجمنٹ کیا چیز ہے بٹ ویری بریفلی، لیکن اس کی اگلی میری ڈسکشن پہ اس کے اوپر بیئرنگ ہے. تھوڑا سا میں ان کو ڈسکرائب کر دوں. جو لیڈر ہوتا ہے ہی ہیز دا کریج ٹو واک ان ٹو دا انون. اس نے جو نیکسٹ اسٹیپ لینا ہے دیٹ اسٹیپ از ناٹ نون ٹو ہیم اور ہر، وہ ہی ہیز ٹو ٹیک دا کریج ٹو واک ان ٹو دا انون and then inspire and guide the people whom he or she is leading. اور وہ انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں، گروپس بھی ہو سکتے ہیں، اور کدھر لیڈ کرنا ہے ٹورڈ اے شیئرڈ ویژن. آپ لوگ اکثر اپنا ویژن اور مشن کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کو باقی لوگوں کو لے کے کیسے جانا ہے، اور لیکن وہ اس مشن اور ویژن کو آگے نیکسٹ فیوچر میں کہاں فوکس کرنا ہے، کس چیز پہ فوکس کرنا ہے. فوکس کس پہ کرنا ہے؟ ٹرانسفارمیشن اینڈ لانگ ٹرم گولس. تو یہ ایک لیڈر کی، اور بریفلی اس کا جو رول کیا ہے، ڈرائیونگ کلچرل چینج اینڈ لانگ ٹرم اسٹریٹجی اینڈ لیڈنگ تھرو انفلوئنس رادر دین اتھارٹی. آپ نے شاید ہسٹری پرانی دیکھی بھی ہوگی. چائنا کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری تھی کہ جب چائنا کا ریولیوشن آیا تو ماؤ زے تونگ واز اے لیڈر، اور لیکن اس کا انفلوئنس تھا. تو جو مینجمنٹ تھی وہ چو ان لائی کے پاس تھی. چو ان لائی واز اے فرینچ ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئل اینڈ ڈوئر. تو جتنی بھی پالیسیز تھیں دے ور انیکٹڈ تھرو دا پرائم منسٹر، جو چیئرمین ماؤ تھا وہ کر. تو اس طریقے سے یہ جو لیڈر کا رول ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ کلچرل چینج کو لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے ساتھ کیسے اٹینڈ کرتا ہے. آن دا ادر ہینڈ مینیجرس کیا کرتے ہیں؟ مینیجرس فوکس آن پلاننگ، آرگنائزنگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ پروسیسز ٹو اچیو اسپیسیفک آبجیکٹیوز، ensuring that the organization runs efficiently. اور اس کا رول مینیجرس کا کیا ہے آرگنائزیشن میں؟ ٹرانسلیٹنگ ویژن انٹو اسٹرکچرڈ پلانس اینڈ پروسیسز. کیونکہ وہ جو پروسیسز ہیں وہ روزانہ ہونے ہیں. دے ہیو ٹو بی اسٹینڈرڈائزڈ اینڈ دے ہیو ٹو بی انیکٹڈ سسٹمیٹیکلی ایوری ڈے according to the plan. So that is the role of a manager and how well he is able to do it. پھر یہ ہے کہ جو بھی پروسیسز ہے اس کی مانیٹرنگ ہے، پروگریس ہے، انشورنگ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جو پرفارمنس ہے وہ ہوا واقعی، اور مینیجنگ ریسورسز افیکٹولی ٹو میٹ آرگنائزیشنل گولس. ریسورسز بھی ہیں لیکن ان کا افیکٹو یوز کیسے ہے. تو ڈفرینس بٹوین اے لیڈر اینڈ مینیجر میں اگر اس کو تھوڑا سا سم اپ کروں تو لیڈر جو ہے وہ فوکس کرتا ہے آن ویژن اینڈ انوویشن. سو اٹس ناٹ اونلی ویژن، اٹ از مور دین ویژن، اٹس انوویشن، بیکاز یو آر لوکنگ ان ٹو دا فیوچر، آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو اور لیڈر ہیز ٹو بی لانگ ٹرم اینڈ فیوچر فوکسڈ. He has to be able to inspire and influence and plan and willing to take risk. At the end of it, جو leader ہے he should say کہ I take responsibility for whatever happened.
آئی ایم رسپانسبل فار دس. آپ یہ کام جیسے میں آپ کو پلان کیا یہ کریں, بٹ آئی ایم رسپانسبل فار دا آؤٹ کم. تو پرائمری کنسرن آف اے لیڈر از پیپل اینڈ ریلیشن شپس. لیڈر از ناٹ دا مینیجر. آن دا ادر ہینڈ جو مینیجرز ہیں ان پہ یہ ساری ذمہ داری آتی ہے کہ جو بھی پلان بن گئی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. اس کا شارٹ ٹرم مینیجر کے ہیز اے شارٹ ٹرم اینڈ پریزنٹ فوکسڈ ویو, کیونکہ ہی ہیز ٹو ڈیلیور ایوری تھنگ ایوری ڈے آن ٹائم اکارڈنگ ٹو پلان. تو یہ مینیجر کے پھر سملرلی ہیز ٹو آرگنائز اینڈ کنٹرول. یہ لیڈر کا کام نہیں ہے. جو بھی مینیجر جس پوزیشن میں بھی ہے ہی از ریسپانسبل فار کنٹرولنگ دوز آپریشن جو اس کے نیچے ہے اور ان پہ ٹو ڈیلیور ریزلٹس. اور مینیجر کا کام نہیں ہے رسک لینا. رسک لیڈر نے اوپر لیا ہے ٹو سیٹ اے ڈائریکشن. مینیجر کا کام ہے کہ جب وہ ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. اور ہی ہے اس کی وجہ سے ہی ہیز ٹو بی سسٹمز اینڈ پروسیس اورینٹیڈ. وہ جو بھی سسٹم یا بنے ہیں یا اس کو انفلوئنس کرتا ہے سسٹم کو بنانے میں, تو لیکن پھر ہی از ڈوئنگ دیٹ. سو یہ بڑی اٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ. اور ویسے ہم لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی. جو لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں گریڈڈ آفیسرز ہیں ان کا کام پالیسی بنانا نہیں ہے. ان کا کام صرف پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. سو یہ بہت دفعہ ہم لوگ جس وقت ناراضگی ظاہر کرتے ہیں نا کہ جی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, تو پالیسی ہیز ٹو کم فرام اندر لیول. سو دا نیکسٹ تھنگ فار کمنگ بیک ٹو دا لیڈرشپ رول اور اسٹریٹجی والے رول پہ, تو فرسٹ تھنگ از کہ جو اسٹریٹجسٹ ہے جہاں جو کہ ہیئر از اے لیڈر, یہ بھی میں کہہ دوں کہ کئی دفعہ آپ اگر ایک ادارے کے اوپر ایک خاص سیکشن پہ بیٹھے ہیں تو مے بی ٹو دیٹ لیول یو آر آلسو اے لیڈر, کیونکہ وہاں پہ آپ نے کچھ کرنا بھی اور اپنی ایک ٹیم کو پیچھے لے کے بھی چلنا ہے. تو موسٹ آف us آر لیڈرز ایز ویل ایز مینیجرز, کیونکہ وہ آپ ہول ٹائم لیڈر نہیں ہو سکتے ایکسیپٹ فار پیپل ایٹ دا ویری ویری ٹاپ. باقی جو بھی لوگ ہوتے ہیں اگر وہ کسی ادارے کے سیکشن کو مینیج کر رہے ہیں تو وہ ایک پورشن ان کا لیڈر ہے, باقی کا پورشن ان کا مینیجر ہے. سو دیٹ ہیز ٹو بی کیپٹ ان ویو. تو اب وہ لیڈر کی کیپ کے ساتھ اگر آپ اس پہ کرتے ہیں تو ہاؤ ہی ویژن دا فیوچر. جو اسٹریٹجسٹ ہے ہی کریٹس اے کمپیلنگ ایکشنیبل پکچر آف واٹ سکسیس لکس لائک for an organization or initiative in the long term. It requires a balance of creativity, practicality and strategic insight. یہ میں آگے اس کے اوپر آگے بات کروں گا. پھر مین بات ہے کہ کئی بندہ کہتا ہے جی میں محنت تو بہت محنت کر رہا ہوں, تو لیکن ایفرٹ اینڈ کریج آر ناٹ انف وداؤٹ پرپز اینڈ ڈائریکشن. جو جسے آپ ویژن اور مشن اور کہتے ہیں, تو وہ جو پرپز ہے دیٹ از فار ایوری اسٹیج ایک پرپز ہے, ایک شارٹ ٹرم پرپز ہے, ایک لانگ ٹرم پرپز ہے, اور اس کی ایک ڈائریکشن ہے. تو یہ جو قومیں اور جو ادارے بہت تیزی سے آگے کی آگے کر رہے ہوتے ہیں اور سسٹینیبل ہوتے ہیں اور اوور لانگ پیریڈس مطلب صدیوں میں کئی دفعہ وہ ان کی زندگی جو ہے وہ صدیوں پہ محیط ہوتی ہے, تو وہ ان کی جو پرپز اور ڈائریکشن ہے دیٹ از ویری اسٹرانگ. تو اب پرپز کی جو کلیئرٹی ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اس کا پرپز. اچھا اب پرپز جو ہے وہ کئی دفعہ اوور سمپلیفائی ہو جاتا ہے جب تک آپ اس کو لانگ ٹرم اور اس کو آپ آگے نہیں جا کے دیکھتے بیونڈ دا امیڈیٹ فیوچر, تو وہ اس وقت تک آپ کا وہ پرپز نہیں ہوتا. تو مشن کی جو الائنمنٹ ہے ود دا ویژن از aligned with the organization's core mission and values, جو کہ آپ لوگ ماشاء اللہ کر رہے ہیں سارے. اور پھر اس کا فوکس آن امپیکٹ, کلیئرلی آرٹیکولیٹنگ دا اسپیسیفک آؤٹ کمز اور چینجز ان دا آرگنائزیشن
which you are seeking to achieve. تو ٹارگیٹس کیسے بنانے چاہیے؟ ٹارگیٹس ایک تو ایسپریشن ہوتی ہیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن پھر جب آپ گول سیٹ کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک کہ یہ گول کس حد تک ہم اچیو کر سکتے. اٹ ہیز ٹو بی اے ڈیفیکلٹ گول. یہ نہیں کہ بہت سے میں اداروں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے لیے گول ہی اتنا چھوٹا سیٹ کر لیتے ہیں کہ پھر بعد میں کہتے ہیں جی وہ ویری گڈ جی ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو اٹس ناٹ لائک دیٹ. یو ہیو ٹو سیٹ این ایمبیشیس گول، لیکن اس کا اچیویبل بھی ہونے کی کوئی چانس ہونا چاہیے. تو دین ادر تھنگ از ٹو ریئلائز کہ کچھ کنسٹرینٹس جو ہیں وہ کون سی کنسٹرینٹس ہیں کہ آپ کی جو ویژن ہے، جب وہ آپ ویژن بنا رہے ہیں اور اس پہ گول سیٹ اپ کر رہے ہیں تو وہ جو کنسیڈریشنز ہیں جو ریسورسز کی ہیں، ٹائم لائن کی ہیں اور کیپیبلٹیز کی ہیں، دے ہیو ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ. جب آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کو دیکھنا ہے، ادارے کے باہر کا جو ماحول ہے. تو ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں، اینٹیسپیٹنگ دا فیوچر ٹرینڈس، اور جو ڈسرپشنز آ سکتی ہیں. آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی وائز، کلچر وائز جو ڈسرپشنز ہیں، وہ پرانے زمانے میں ڈسرپشن یوز ٹو ٹیک 10 ایئرس. ایک ٹرینڈ چلتا تھا تو پھر ایک چیز سامنے وجود میں آنی شروع ہوتی تھی، ایک کلچرل چینج. اس وقت وہ جو ہے وہ ریڈیوس ہو کے اس کا ٹائم اسپین جو ہے نا وہ ڈیز میں آ گیا ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کے ادارے کو بھی وہ افیکٹ کر رہی ہیں، اور ان کو جو ویژولائز کرنا ہے، ریئیکٹ اس کو پازیٹیو طریقے سے. ہمارے یہاں پہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ بہت اکثر میں تھوڑا سا ڈائگریس کر رہا ہوں، بہت یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو واٹس ایپ کے تھرو نیگیٹو چیزوں کو وی آر جسٹ پروموٹنگ نیگیٹو تھنگ، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ کھا گیا، یہ کھا گیا. تو ایکچولی جو چیز دیکھنے والی ہے کہ اس کا جو نیٹ افیکٹ ہو رہا ہے آپ کے ادارے پہ، اس کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا جانی ہے. تو یہ جو ٹرینڈز ہیں، ٹرینڈز آر آؤٹ سائڈ آف یور آرگنائزیشن. تو ہیونگ اے لک ایٹ دوز ٹرینڈز از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ فیوچر میں ان ٹرینڈ نے آپ کی پرفارمنس کو امپیکٹ کرنا ہے. نیکسٹ بات ہے کہ کمپیٹیٹرز کون ہیں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی انسائٹس کیا ہے. تو وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے پیئرس میں ساتھ والے لوگوں کی، یا جو آپ کے ساتھ اس چیز میں شریک ہیں، اس ایکٹیویٹی میں جو پارٹنر انسٹیٹیوشنز ہیں. لیکن پھر آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں. آپ کے کمپیٹیٹرز ایک اور دینی ادارہ نہیں ہے، آپ کا کمپیٹیٹر کوئی اور ہے جو کہ ساری انوائرمنٹ کو امپیکٹ کر رہا ہے. اس کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اور کیونکہ آپ کچھ قسم کی کلچرل ویلیوز کو امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں فار دا بیٹر، اور اس کی ریورس میں ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں. تو وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، اور ٹو آئیڈینٹیفائی دیم، آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر اگلا اس کا اسٹیپ چل سکتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جس کو میں یہ کمپیٹیٹرز کہہ رہا ہوں، وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کمپیٹیٹر نمبر 1 آپ کا کون ہے. تو وہ ساتھ والا کوئی دینی ادارہ نہیں ہے، اس سے بالکل ہٹ کے ہے کمپیٹیٹر آپ کا. تو جو ٹرینڈ اینڈ چیلنجز ہیں، یہ جو تھوڑی پچھلی بات میں کی کہ دیر از دا لینڈسکیپ از چینجنگ. ملکوں کی باؤنڈریز بھی چینج ہو رہی ہیں، ملکوں کے اندر جو سچویشنز چینج ہو رہی ہیں سارا ٹائم. اب یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 6 مہینے میں امریکہ میں جو کچھ ہوا ہے یا ویسٹرن رشیا میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے ساتھ اتنی زیادہ چینجز ہیں کہ پورے کا پورا یورپ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا ہے. اچھا، وہ ٹرینڈز کے اندر اور بے شمار چیزیں ہیں کہ اٹلی میں چند مہینے پہلے پڑھ رہا تھا
کہ سارے سال میں ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوا. دیٹس اے ٹرینڈ کہ ہو کیا رہا ہے. وہ ہاؤ از اٹ امپیکٹنگ اس اینڈ واٹ آر اوور اپرچونیٹی ان دیٹ. تو اس طریقے سے نا جو چینجنگ لینڈسکیپ ہے نا یہ بہت وسیع قسم کی ایک چیز ہے. سو یو ہیو ٹو سی کہ وہ اس پہ کیا ہو رہا ہے. سملرلی جو ٹیکنالوجیکل چینجز ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا امانگ مینی ادر تھنگز اور بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اسپین آف اٹینشن ہے فار دا نیکسٹ جنریشن وہ شرنک ہو کے آدھے منٹ پہ آ گیا. جو آپ کا کمپٹیشن ہے وہ کیا کر رہا ہے. امریکن جسے AT&T کہتے ہیں, امریکن ٹیلی فون ٹائیگر, وہ کہتے ہیں کہ وی آر نو لانگر اے ٹیلی فون کمپنی, وی آر اے میڈیا کمپنی. انہوں نے فٹ بال ٹیمز خرید لی ہیں, انہوں نے پروڈکشن اسٹوڈیوز خرید لیے ہیں, ہالی ووڈ کے اسٹوڈیوز خرید لیے ہیں AT&T نے. اور دوسری سائڈ پہ جو وہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے ہاتھ میں سیل فون ہے اس کے پاس باقی بچے ہوئے منٹ کتنے ہیں, کیونکہ وہ فرام TNT کمپنی وہ انٹرنیٹ, اس کے بعد وہ سافٹ ویئر اور سافٹ ویئر بیسڈ سارا کام چل رہا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا ہے. ایون ہمارا جو جیز ہیز آلسو کنورٹیڈ اٹ سیلف, کہ وہ ٹیکنالوجی کو انہوں نے جس سے کیا, لیکن کر کیا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اگر 5 منٹ بھی فارغ ہے تو یہ ہمارے چینل پہ جا کے فٹ بال کا میچ دیکھ لے, یہ فارغ نہ ہو. دے وانٹ یور فل ٹائم آن دس. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, وہ چیز جب چینج ہو رہی ہے دین اٹ از امپیکٹنگ یور کلچر آلسو. پھر اس کے بعد جیوگرافی ہے, جیسے میں نے کہا کہ بارڈر کنٹینیو ٹو چینج. کسی 100 سال میں نا بارڈر وہ نہیں ہوتے, پھر چینج ہو جاتے, پھر چینج ہو جاتے. اور اس وقت جو کوئی یورپ میں ہو رہا ہے تو اتنی فلوئڈ کنڈیشن ہے اس وقت, تو مے بی دیر ول بی مور چینجز ہیپننگ. تو سملرلی ایجوکیشن سسٹم ہے, کون سا ہو رہا ہے, کون سا آگے کدھر کو جانا ہے, یعنی اس کے ساتھ اس کے بے شمار اپنے پہلو ہیں. تو یہ جیسے میں نے کیا دس اسکیننگ دا کمپٹیشن, اس کے اتنی سائڈیں ہیں اس اسکیننگ کی کہ اف یو اسٹارٹ ٹو ورک آن دس, آپ کی اگر چھوٹی چھوٹی ٹیمیں ہوں تو وہ اگر کسی ایک پورشن کو کرے, کوئی اور پورشن کرے, اینڈ دین یو ٹرائی ٹو پٹ دس جگ سو پزل ٹوگیدر, تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی پکچر نظر آنی شروع ہو کہ جو کہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو میں اس کو کمپٹیشن کہتا ہوں, لیکن ریئلی یو نو دیر از اونلی ون کمپیٹیٹر. تو جو اسٹریٹجک تھنکر ہوتا ہے اس کی کوالٹیز کیا ہے. ایک تو ہے ہی از ایبل ٹو اینالائز. اچھا, پھر اس کی جو جس ڈومین میں آپ کی اس کے اندر جو اس کی انڈسٹری ایکسپرٹیز, ہم لوگ کیونکہ میں انڈسٹری سے ہوں تو انڈسٹری ایکسپرٹیز کہتے ہیں, لیکن آئی ووڈ سے ڈومین اینڈ دس تھنگ. اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں یا تبلیغ میں ہیں کسی, وہ اس کے لیے جو ہے اسٹریٹجک تھنکر مسٹ نو ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ, تاکہ اس کی اسی پہ ساری چیز بیس کرنی ہے. پھر اسٹریٹجک پلان, پھر فائنینشیل ایکومن, کیونکہ آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ایٹ دا اینڈ آف اٹ یو نیڈ منی ٹو فیول اٹ, وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتی چیز. تو جو بھی انیشیٹو ایک اسٹریٹجک تھنکر سوچتا ہے تو پیچھے پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے لیے میرے پاس فنڈز ہیں بھی, یا اگر ہیں تو میں کدھر اس کو ڈپلوائے کروں گا تو آئی گیٹ دا میکسیمم بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. اور ایڈیپٹیبلٹی اینڈ ایجلٹی, کیونکہ جیسے روزانہ سچویشن چینج ہو رہی ہے تو یہ جو اسٹریٹجک تھنکر ہے ہی ہیز ٹو کنٹینیوسلی لک ایٹ تھنگس کہ بھائی اب میں نے اس کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, اور وہ ساتھ کے ساتھ ہی از ایبل ٹو, جیسے ہم کہتے ہیں نا ریسیٹ بٹن جلدی جلدی دبانا پڑتا ہے. اور ویژن اینڈ انوویشن, ویژن تو ہے کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایوری ڈے
بیکاز آف دیٹ ایبلٹی اینڈ اڈیپٹیبلٹی اس کو نیا کوئی چیز سوچنی پڑتی ہے سروائیول اور گوئنگ فارورڈ کے لیے. تو پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس کیا ہے, تو ایکسٹرنل ایلیمنٹس میں جیسے میں کہا کہ کمپٹیشن آپ کا کیا ہے, کچھ ایگزامپلس میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیے ہیں. لیکن فار ایگزامپل جن لوگوں کو آپ اس وقت تعلیم دے رہے ہیں, ان کی جو اگلی جنریشن ہے, جیسے میں مدرز آف ٹمارو کہتا ہوں, وہ انہوں نے آپ کا اسی میتھڈ سے تعلیم لے لینی ہے, کیونکہ جو کچھ دوسری سائڈ پہ ہو رہا ہے وہ تو مختلف قسم کے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں. سو جو اسٹریٹجسٹ ہے ہی ہیز ٹو تھنک کہ اچھا اب اس کے ساتھ میں نے کیسے پورا اترنا ہے, اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. سو دیٹ از دا رول آف اسٹریٹجی ٹو سی کہ اچھا اب ٹیکنالوجی کیا ہے, کلچر کیا ہے, دوسرا کیا ہے, ہاؤ ڈو دیز پیپل کم. وہ جو مدرز آف ٹمارو ہیں دے ول مین کہ جو ان سے جو اگلی جنریشن چلنی ہے وہ اس ماں سے چلنی ہے. تو وہ مطلب دیز آر جسٹ کچھ میں ایگزامپلس کی بات کر رہا ہوں. ایسے ہی ایکسٹرنل انفلوئنسرز ہیں, کچھ انفلوئنسرز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ آپ کے معاون ہوں, اور کچھ انفلوئنسرز بہت سے زیادہ ایسے ہوں گے جو کہ who are opposed to your way of working ہے. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر دیکھنا کہ what can you do about it, اس کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے. پھر جو چیزیں مثلاً بہت سی ہو رہی ہیں معاشرے میں, جسے میں ایک لفظ دیتا ہوں اربن ویلیوز. بہت سی اربن ویلیوز جو ہے ان کے اسلام کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, جیسے پنکچویلٹی ہے یا کامن کرٹسی ہے یا مینی ادر تھنگس ہیں. یہ ہاؤ ڈو وی انکلکیٹ ان اے بگ وے, اور اس کے ساتھ ایک جو رواداری کی ایک جو فضا ہے, رواداری کی فضا میں بہت سے کام ہو سکتے ہیں. اور جتنے معاشرے آگے جا رہے ہیں, قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان معاشرے کوئی جہاں بھی کوئی اچھی پروگرس ہو رہی ہے اور لوگ سکون سے کام کر رہے ہیں, اس میں یہ کامن کرٹسی اور رواداری اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا. ایک ہندوستان کی تاریخ میں بھی جہاں یہ سارے مذہب اکٹھے مل کے رہتے تھے, تو میں نے جو بھی پڑھا ہے ان میں آپس میں کوئی دنگا فساد نہیں تھا. اور جو کچھ ہم پاکستان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں کہ پریڈومننٹلی مسلم ملک ہے, اس کے اندر جتنا وہ خرابی چل چکی ہے اور جتنی ٹائٹ قسم کی باؤنڈریز بن گئی ہیں ود ان دس تھنگ, تو یہ جو کامن کرٹسی اور دوسرے کو برداشت کرنا, یہ آپ کو یو ہیو ٹو سی کہ اس کو ہم ہاؤ ڈو وی دس تھنگ. اس قسم کے کئی چیزیں ہیں, اس کے اوپر کافی کیا جا سکتا ہے, لیکن جسٹ ٹو گیٹ یو تھنکنگ کہ along these lines. تیسری چیز ایک جو ہے وہ ہے پرابلمس, کہ یو ہیو ٹو ریکگنائز دا پرابلمس, یو ہیو ٹو ڈیفائن دا پرابلمس, یو ہیو ٹو ڈیولپ سجیسٹڈ سولوشنس. آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ کے کہ یہ پرابلم ہے, اس کا حل کیا نکلے گا. پھر آپ اس سولوشن کو ریفائن کرتے ہیں تاکہ اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ اس کو آپ ریفائن کرتے ہیں. پھر آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سولوشن نکالا ہے, تو آپ ایک سیمپل کسی سائٹ پہ اس چیز کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, اور ٹیسٹ میں جو آپ کو رزلٹ ملے پھر آپ نے اس کو ریفائن کیا, پھر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو اٹ. یہ میں نے سائٹ پہ چھوٹا سا یہ ایک مائنڈ میپ بنایا ہوا تھا, فش بون ڈائیگرام بنائی ہوئی تھی. اٹس اے پرابلم سالونگ ٹیکنیک جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے بعد میں. پرابلم میں ہی آپ نے اگر ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تو پھر اس کو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دیٹ پرابلم. از اٹ اے کمپلیکس پرابلم, اس کی انسرٹنٹی کا لیول کیا ہے, اس کی وولٹیلٹی
کہ کئی دفعہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دے کین اسپن آؤٹ آف کنٹرول. کوئی آپ کا کوئی ایک ایسا ڈیسیجن، کوئی ایک پرابلم ایسی سامنے آ گئی ہے کہ اٹ کین اسپن آؤٹ آف کنٹرول. سو وچ وڈ مین کہ اٹس اے ٹائم ریلیٹڈ پرابلم. ایمبیگوٹی کہ یو آر ناٹ ریئلی ایبل ٹو ڈیفائن دا پرابلم. اس کے اندر کچھ اتنی زیادہ ہیں چیزیں کہ یو آر ناٹ، تو اس میں اس کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے غلط ہے. اٹ ہیز اے سرٹن لیول آف ایمبیگوٹی. اور سملرلی جو شفٹنگ ویلیوز ہیں وہ اگر آپ نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور آپ اس کے لیے کوئی حل تلاش کر رہے ہیں تو وہ یہ بیٹری بھائی دس از رننگ لو، اس کے اندر اس ساتھ ہے بیک اپ کچھ بھی. اچھا، تو جو شفٹنگ ویلیوز ہیں دے آر دا نیکسٹ تھنگ ٹو سی کہ وہ بھی پرابلمس کے اندر آتی ہیں. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو بی امپیکٹڈ. تو فائنلی یہ ہے جی کہ لانگ ٹرم پرسپیکٹو کیا ہوگا. ٹائم لائن، کس ٹائم لائن پہ ہم کام کر رہے ہیں. جو بھی آپ نے ایک اپنے لیے لایا عمل کیا ہے وہ 5 سال کے لیے ہے، 10 کے لیے ہے، 20 کے لیے ہے، وہ زبردست ہے. تو جو یہ اب یہ ساری چیزیں یہ اسٹریٹجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس کو آپ ایک ٹائم اسکیل پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نارملی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، مینیجرز آر لوکنگ ایٹ ایئرلی پرفارمنس ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہے دیٹ لکس ایٹ اے لانگ ٹرم ہورائزن. اسٹریٹجک تھنکر ہے وہ پھر آگے دیکھتا ہے کہ سسٹینیبلٹی جو میرا ادارہ ہے اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ہاؤ اٹ ول کنٹینیو ٹو رسپونڈ ٹو چینجز. تو کنٹینیوسلی اندر ایک ڈائلاگ، اندر بھی ایک ڈائلاگ چل رہا ہوگا اور ایک ایکسٹرنل ڈائلاگ بھی چل رہا ہوگا اور ایک ایکسٹرنل ویژن بھی چل رہی ہوگی. اس کے ساتھ وہ جو ہے کہ کیونکہ یو ہیو ٹو ایگزسٹ ود ان دیٹ انوائرمنٹ. تو اس کے لیے بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ. تو آپ کو پہلے تو دیکھنا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں کون، انٹرنل اسٹیک ہولڈرز کون ہیں اور ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کون ہیں. اور اس کے لیے جو کریٹ کرنی ہے نا ایک انوائرمنٹ کہ ہاؤ یو انوالو دا کی اسٹیک ہولڈرز. آپ کا اسٹاف بھی ہے، بینیفیشریز بھی ہیں، پارٹنر بھی ہیں اور مے بی ایون آپ کے ڈونرز بھی ہو سکتے ہیں. ہاؤ یو شیپ دیٹ ویژن اینڈ ہاؤ یو سیل یور آئیڈیا آف دا اسٹریٹجی اور دا ویژن ٹو دا پیپل جن کے ساتھ یہ مل کے ادارہ چلتا ہے. اور شیئرڈ اونرشپ، ماشاء اللہ آپ لوگ سارے جہاں تک آپ کا ادارہ پہنچا ہوا ہے یو آر ان دیٹ کنڈیشن. اے لاٹ آف یو آر والنٹیئرز اور سارے لوگ سیلف لیسلی کام کر رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اٹ ہیز ٹو نمبر 1 اٹ ہیز ٹو کنٹینیو، نمبر 2 اٹ ہیز ٹو ایکسپینڈ ہے تاکہ براڈ سپورٹ جو ہے سوسائٹی کی طرف سے، اندر کی طرف سے، آپ کے ڈونرز کی طرف سے اینڈ مے بی مینی ادر سائڈس. تو یہ وی ہیو ٹو سی کہ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں کون اینڈ ہاؤ یو آر انوالونگ دیم. یہ سارے نا دیٹس اے بلڈنگ بلاکس ہیں آف اسٹریٹجی. تو پھر چیز ہے کہ ہاؤ ڈو یو پرائیورٹائز کہ کون سا پورشن آپ کا جو ہے نا وہ اٹ نیڈس. تو کور فوکس ایریاز کو دیکھنا کہ کریٹیکل ایریاز کون سے ہیں جہاں پہ امپیکٹ ہوگا اور اس کے لیے ریسورسز کیا کیا ایلوکیٹ کرنی ہے. اگر آپ کا ہر ادارے کے پاس ایک لمیٹڈ ریسورس ہوتی ہے بٹ اٹ ہیز ٹو سی کہ اس کو کہاں لگایا جائے جس کے ساتھ میکسیمم آؤٹ پٹ ہو. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پھر رسک میٹیگیشن ہے کہ کوئی پوٹینشیل چیلنجز اگر آ جاتے ہیں تو ڈو وی ہیو اے سسٹم ٹو انٹریکٹ یا کوئی ہمارا ایسا فیس ہے جیسے باہر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو پھر فارن آفس کا ایک اسپوکس مین آ جاتا ہے جو کہ اس سچویشن کے متعلق ایک کمنٹری دے کے ہی فیسز دا کویسچن آنسر فرام دا میڈیا کہ ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں میڈیا والے بھی جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں باہر کی دنیا کو بھی اور ملک کے لوگوں کو. تو اس طریقے سے
وہ جو پوٹینشیل چیلنجز آتے ہیں اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اب یہ سارے کام کرنے کے لیے نیکسٹ چیز جو ہے وہ انوویشن اینڈ کریٹیوٹی ہے کہ انوویشن از ناٹ اونلی کہ کوئی چیز ٹیکنیکل آپ نے کوئی چیز بنا دی اور وہ انوویٹ کر دیا. سارا ٹائم جو انوویٹو تھنکنگ ہے اس میں جو کمبینیشن آف فیکٹرز ہوتے ہیں آپ ان کو کس طریقے سے الائن ری الائن ریکنفگر کیسے کرتے ہیں تاکہ جو نیڈ آف دا آور ہے وہ پوری ہو جائے اور آپ کی ریسورسز جو ہیں ان کو آپ نے صرف ریکنفگر کرنے کے ساتھ اس کو کر دیا یا بیشتر فیکٹرز کو آپ نے ری الائن کیا ایک اور فیکٹر آپ نے کھینچ کے اس کے اندر ڈال دیا. تو دیٹ از انوویشن انوویٹو تھنکنگ. اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ نے کوئی چیز بنا دی تو انوویشن کر لی. نارملی ہماری یونیورسٹیز میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے. تھنکنگ بیونڈ کرنٹ لمٹس وہ جو ہے دیٹ از اے لیڈرز رول کہ اس نارملی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پوچھے نا کسی سے بھی. میں یونیورسٹی فیکلٹیز کے ساتھ کام کرتا ہوں تو میں پوچھا کہ جی آپ بچوں کو کیا بتائیں گے تو فیکلٹی ممبر نے ایک نے مجھے کہا ہم کیا بتائیں جی حالات اتنے خراب ہیں. اچھا حالات اتنے خراب ہیں نہیں جتنے کہ ایک دوسرے کی بیہیویئر ری انفورسمنٹ ہم کر رہے ہیں. ہاں جی ایک بندے نے کہہ دیا کہ جی حالات خراب ہیں اور میں نے اس کی پکڑ کے میں نے ہاں میں ہاں ملا دی. اگر میں صرف اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تو آئی ایم آلسو پارٹی ٹو دیٹ ڈس انفارمیشن. پاکستان کے حالات ایکچولی اتنے خراب نہیں جتنے کہ ناشکری کی بات بہت زیادہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کریں. خطہ امن میں بیٹھے ہیں, اتنے اچھے شہر میں بیٹھے ہیں, اتنے اچھے ملک میں بیٹھے ہیں, مینی مینی گڈ تھنگس. اچھا لیکن یہ ہے کہ وہ ماحول جو ہے نا تو تھنگ از کہ ایون دیٹ از اے تھنگ ہاؤ ٹو بریک دیٹ. ایک وشس سائیکل میں ہم لوگ چلے ہوئے ہیں, ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہے, دوسرا کر رہا ہے. تو اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پاکستانیوں نے اپنے تھنکنگ پہ ایک لمٹ لگا لی ہے. یہ جو میں نے لکھا ہے نا تھنکنگ بیونڈ کرنٹ لمٹس, یہ فرضی قسم کی لمٹس ہم نے اپنے اوپر لگا لی اور اس کے اوپر اور پھر کہتے ہیں یہ پاکستان نے رکھا کچھ نہیں تو میں تو اسپین جا رہا ہوں. اور اسپین والوں کے حالات جو پاکستان میں جا رہے ہیں ادھر زیتون کے درختوں سے زیتون توڑ رہے ہوتے ہیں یا کسی ہوٹل میں ویٹر ہوتے ہیں اور پھر ادھر رو کے کہتے ہیں کہ یار اگر اس سے زیادہ کام ہم پاکستان میں کر لیتے تو وی ووڈ ہیو بین ویل آف. تو یہ ہر پاکستانی کے اوپر ایک لمٹ لگی ہوئی ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ نہ ہماری بزنسز بڑھ رہی ہیں, نہ ہمارے ادارے بڑھ رہے ہیں, نہ ہمارے لوگوں میں وہ پراسپیرٹی آ رہی ہے. یہیں جو لوگ محنت کر رہے ہیں دے آر ڈوئنگ ویری ویل. بہت سی سکسیز اسٹوریز ہیں. انفارچونیٹلی سکسیز اسٹوریز کو کوئی سیلیبریٹ نہیں کرتا اور وی آر سیلیبریٹنگ دا نیگیٹو تھنگ ہوگی. تو اس لیے یہ تو ایک سائڈ ہے, لیکن فزیکل لمٹس کسی کی بھی ہوتی بھی ہے, لیکن ہی ہیز ٹو ہیو دا ویژن کہ یار اگر یہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر وہ سوچ لے گا تو اللہ کرے گا وہ ہو بھی جائے گا. پھر ہی ول اسٹارٹ تھنکنگ ٹورڈ دیٹ. جتنے لوگوں نے بڑی ہائی اچیورس ہیں دے ور تھنکنگ بیونڈ دا لمٹس. جس کی بھی آپ اسٹوری کسی کی بھی سن لیں, اور وہ کوئی امیر لوگ نہیں تھے, کئی لوگ بہت بڑے ہینڈی کیپس میں انہوں نے کیا. آپ کے پاس بے شمار اسٹوریز ایسی آتی ہیں. تو اسٹریٹجی کے لیے یو ہیو ٹو تھنک بیونڈ دا کرنٹ لمٹس. اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جس حد تک بھی آپ کے ماشاءاللہ بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے کوئکلی یہاں پہ اڈاپٹ ہوتا جاتا ہے نئی ٹیکنالوجیز. اور مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب سب لوگ علیحدہ علیحدہ لیکچر ہاتھ سے لکھتے تھے, پھر اس کو پڑھ کے سناتے تھے اسٹوڈنٹس کو. پھر اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کا دور آیا تو کیسٹس آ گئیں. سو کیسٹس آر بینگ پلیڈ اینڈ پھر کیسٹ سے پھر انٹرنیٹ پہ آ گئے. تو ماشاء اللہ مینی گڈ تھنگز آر ہیپننگ ہیئر آلریڈی. لیکن یہ ٹرانزیٹری ہیں, یہ آج کے حساب سے یہ ٹھیک ہے. وہ کیسٹ پچھلے 10 سال 20 سال پرانے میں وہ ٹھیک تھی, لیکن کل کو کیا آنے والا ہے اٹ ول کنٹینیو ٹو چینج. اور یو ول ہیو ٹو سی کہ اگلا اسٹیپ کیا آ رہا ہے, ٹو اینٹیسپیٹ اینڈ ٹو
use those tools and methodologies. کمیونیکیشن جو ہے نا اس کے ساتھ میں نے یہ لکھا اسٹوری ٹیلنگ ہے کو کئی دفعہ جو سیدھی آپ کسی کو ڈیٹیل بتاتے ہیں یوں ایسے کر لو ایسے کر لو, بٹ ٹو گیٹ ٹو دیٹ پرسن ہارٹ یو ہیو آلسو ٹو بی اے لٹل اسٹوری ٹیلر. تو جو آپ کا نیریٹو ہے واٹ ایور اٹ از, آپ کرافٹ اے اسٹوری وچ از بہت انسپائرنگ اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. تو ایک موٹیویشنل اسٹوری ہے یا کوئی حسب حال کوئی آپ ایک ایسی چھوٹی سی اسٹوری سناتے ہیں تو اٹ کیچز دا اٹینشن آف دا پرسن, اور اس کی جو ہورائزن ہے کہ اچھا اگر یہ ہو سکتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں, یو نو. تو وہ جو ہے دیٹ از کرافٹنگ اے اسٹوری اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, آپ کی بیک گراؤنڈ سے آپ یا کسی جو ایکسپیرئنس ہے اس سے کریں. اور واٹ اٹ ڈز از کہ جو لیڈر ہے اس کی جو ویژول اور ایموشنل اپیل ہے میٹافرس کے تھرو, ویژولز, ڈیٹا, ٹو میک دا ویژن ٹینجیبل اینڈ ریٹریکٹیبل. اس میں ایک لفظ ڈیٹا ہے, یہ میں آگے جا کے دوبارہ اس پہ بات کروں گا. میجریبل مائل اسٹونس, یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو سی کہ اچھا ہماری سکسیس میٹرکس کیا ہے کہ وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو سی کہ ہم نے لیٹ سے فلانے سبجیکٹ میں یا فلانی چیز میں اتنے لوگ فیلڈ میں لے کے آنے ہیں, کوئی بھی آپ کے اپنے مطابق یو ہیو ٹو فائنڈ, اور کہ وہ جو بھی ہدف ہے آپ کا وہ ایک لیٹ سے ہونا چاہیے جو کہ جسے میٹرکس کہتے ہیں, تاکہ آپ یہی اتنے پرسنٹ میں ہم نے جانا ہے, اتنے نمبرز میں جانا ہے, اتنے ٹائم میں جانا ہے, یو نو. So that is you have to be able to define, تاکہ تبھی پھر وہ آپ کو ریزلٹس ملنے شروع ہوں گے. اور جب وہ ملتے ہیں تو دین اس کے جو ریویو پوائنٹس ہیں کہ ہم نے یہ والا جو کام ہے اس کو ریویو کرنا ہے, ویکلی ریویو کرنا ہے. مطلب فار اے اسٹریٹجسٹ اٹ از ناٹ اے ویکلی, اٹ کوڈ بی اے 6 month ریویو اور اے ایئرلی ریویو اینڈ مے بی اے 5 year ریویو کہ آپ کہاں سے چلے رہے کہاں پہ آئے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو مائل سٹونز بنانے ہیں وہ جو مینیجر کے مائل سٹونز ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوں گے, ویکلی, منتھلی, ہاف ایئرلی, ایئرلی. جو اسٹریٹجسٹ ہے اس کے مائل سٹونز ہیو ٹو بی لانگر. سو جو اسٹریٹجسٹ ہے ہی ہیز ٹو بی فلیکسیبل اینڈ اڈیپٹیبل. پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو سینیریو پلاننگ ہے, considering various possible futures and preparation for uncertainties. So the leader is actually looking into the uncertain future, اور اس uncertain future میں اس کو کیا نظر آ رہا ہے, اور وہ تبھی اس کو نظر آئے گا جو میں نے پہلے فیکٹرز جو لکھے بتائے ہیں ان فیکٹر پہ وہ غور کرے گا. جب ان کو رکھے گا تو then he starts to make a picture کہ اچھا پھر یہ ہونے والا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں وہ ایٹ لیسٹ وہ مینٹلی تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے, تاکہ جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے اس کے جو پیچھے میں نے پہلے بات کی ہے اس کے مطابق پھر وہ سینیریو, جیسے میں نے کہا نا کمپٹیشن کیا ہے, ٹیکنالوجیز کیا ہے, دوسرا وہ ساری چیزیں جب وہ رکھتا ہے تو پھر وہ سینیریو پلاننگ کر سکتا ہے. اور ساتھ کی ڈائنامک ایڈجسٹمنٹس, ایک آپ کے لانگ ٹرم ویو ایک ہے, لیکن اس کو ساتھ ساتھ سائڈوں سے امپیکٹ ہو رہا ہے, وہ ان نون فیکٹرز آر اسپرنگنگ. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس کسی نے بھی امریکہ میں LGBT والا کھیل چالو کیا تو اس نے تو سوچا ہوگا کہ میں نے میدان مار لیا ہے اور یہ نہ اگلی نسل کو میں اس طریقے سے کرنے جا رہا ہوں. اچھا اب سڈنلی ادھر ٹرمپ آ گیا. ٹرمپ از ہیٹڈ بائی مینی پیپل, لیکن ٹرمپ کی ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے اس نے کہا اس کو میں رول بیک کروں, یہ ہمارے بچے خراب کر رہے ہیں. اچھا اب وہ جس نے اس کی ویژن بنائی تھی LGBT والی, اب اس کا تو وہ ایڈجسٹ کیسے کرتا ہے ٹرمپ کے ساتھ, اور کر سکے گا نہیں کر سکے گا, یا ٹرمپ اس کو میرا ایک فیکٹر آ گیا یکدم. اس قسم کے آپ لوگ جو کام کر رہے تھے
پاکستان گورنمنٹ، امریکن ایمبیسی، ڈچ ایمبیسی، فرینچ ایمبیسی، انہوں نے جو امپیکٹ کیا ہے اور وہ ہمارے بچوں نے وہ باتیں اسٹارٹ کر دی یہاں پہ ہے. سو یہ وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. اینڈ ہاؤ ڈو یو، اس کے لیے آپ ایک بیانیہ کیا کرافٹ کرتے ہیں، آپ ایک اسٹریٹجی کیا کرافٹ کرتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی، جیسے میں نے کہا نا، کمپٹیشن، دس از دا کمپٹیشن. تو جب ایک اسٹریٹجسٹ اس قسم کے ایلیمنٹس کو انکارپوریٹ کرتا ہے اپنی سوچ میں، تو پھر دیٹ بیکمز این انسپریشنل سارٹ آف تھاٹ، اور وہ ایک قسم کی روڈ میپ بن جاتا ہے فیوچر گروتھ اور امپیکٹ کے لیے. یہ میں نے کچھ ایگزامپل لکھے ہوئے تھے، تو یہ میں نے اس میں ویسے بریک ڈالی تھی، لیکن آئی ایم ٹولڈ کہ دیر از نو بریک، تو آئی ول کنٹینیو. تو اچھا، اس کے بعد اب نو آئی ایم کمنگ ٹو مائی اصلی جو چیز مجھے کہا گیا تھا اس کے بارے کہ دا 6 ڈسپلن آف اسٹریٹجک تھنکنگ. ان ڈسپلن تک پہنچنے کے لیے جو میں نے پچھلی جتنی بھی بات کی ہے وہ بلڈنگ بلاکس ہیں آف کمنگ ٹو دس تھنکنگ. تو اس میں صرف 6 پوائنٹس ہیں جس پہ میں ڈسکس کروں گا. تو سب سے پہلا ڈسپلن ہے ویژننگ. یہ ساری چیزیں میں پہلے بات کر چکا ہوں، سو میں اس کے اوپر بہت زیادہ دوبارہ نہیں بات کرتا. تو جو ویژننگ ہے، اٹ از دا ایبلٹی ٹو امیجن اے کمپیلنگ فیوچر اسٹیٹ فار دا این جی او اینڈ اٹس بینیفیشریز. دس از دا ویژننگ. اور اس کا امپورٹنس کیا ہے کہ اٹ ول، جو آپ کی جو بھی فرسٹ از، ایک ہے ویژننگ اور ایک ہے ویژن. ویژننگ کا مطلب کہ آپ ایک سنیریو کو، یو آر ویژننگ اے سرٹن تھنگ، یہ اس قسم کا حالات یہ ہو رہے ہیں. تو جب آپ اس کو کرتے ہیں تو وہ پھر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ لانگ ٹرم بیسس پہ اپنے گولز اور ایسپریشن کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں. سو ایوری باڈی از تھنکنگ ان دا سیم ڈائریکشن. جیسے ایپلیکیشن میں آج کل یونیورسٹیز میں اور ہر جگہ ایک ہنگامہ چل رہا ہے کہ ایجوکیشن از آؤٹ ڈیٹیڈ، یہ ہے، بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس سچ ایز امپروونگ لٹریسی ریٹس اور ایکسپینڈنگ ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن اینڈ مینی ادر فیکٹرس. تو یہ دس از دا ویژن کہ ہم نے کس قسم کا بندہ تیار کرنا ہے. بیسیکلی کسی قسم کی ایجوکیشن ہے، آپ ایکچولی بندہ تیار کر رہے ہیں. تو ایک چیز جو میں ویسے آئی فائنڈ مسنگ اس کے، میں کہتا ہوں کہ ٹو ہیو اے ویژن آف دا پاکستانی آف ٹمارو. پاکستانی آف ٹمارو کو ہم صرف حلیے کے اوپر کر دیں گے وہ ہی ول لک لائک دس، یا ہم کہیں گے کہ پاکستانی آف ٹمارو ول بی اے پنکچوئل پرسن ہے، یا اس کے جو جسے ہم اربن ویلیوز کہتے ہیں، بیشتر اربن ویلیوز کا اسلام کے ساتھ کلیش نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اتنے روپے مل رہے ہیں فار ڈوئنگ دس جاب، یہ پیسے تو لے لیتا ہے، یہ جاب پوری نہیں کرتا. یہ آپ کے یہاں پہ ہمارے پاس یہ روٹین میں ایک چیز ہو رہی ہے. تو پاکستانی آف ٹمارو بھی ایسا ہی رہے گا کہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پاکستانی ہوتے ہی ایسے ہیں. تو ہوتے اس لیے کہ اس میں اور آپ سارے شامل ہیں اس کے اندر. وی آر ناٹ ڈیلیورنگ واٹ وی آر پیڈ فار ایز اے نیشن. ایوری باڈی از فالٹرنگ آن دس. اس لیے جو اچھا، اور بار بار لوگ کہتے ہیں جی ادھر مسلمان تو نہیں ہیں لیکن اسلام بہت ہے. وائی؟ وہ جو اربن ویلیوز ہیں، دا ٹرین، دا ٹرانسپورٹ، ایوری تھنگ از رننگ آن ٹائم. اچھا، اسلام کہتا ہے کہ نہ کریں اس کو. ہم مغرب کی نماز کے علاوہ کوئی چیز ٹائم پہ نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ٹو ویژن کہ آپ کا جو کل کا گریجویٹ ہے وہ اگر وہ ڈوئر نہیں ہے
اگر اس نے اتنا نالج اس نے لے لیا ہے, یہ سند بھی اس نے لے لی ہے, بٹ دین ہی از ناٹ اپلائنگ دیٹ نالج ان دا پریکٹیکل فیلڈ, تو پھر از دیٹ دا کریکٹ پاکستانی آف ٹمارو؟ تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ چھوٹی جو ویلیوز ہیں, ایون پنکچویلٹی ایک بہت مطلب کہ نارمل چیز ہے. اگر میں جرمنی میں کسی کو ملنے جاتا ہوں اپنے کسٹمر کو, تو آئی ایم دیئر 10 to 15 minutes بفور ٹائم. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اینڈ ٹائم پہ پہنچوں اینڈ ہی از لوکنگ کائنڈلی ایٹ می. تو یہ مطلب یار اس کو تو اتنا نہیں پتہ یا اگر اس نے مجھے سودا کب بیچنا ہے. اچھا, تو میں کیونکہ میری چمڑی بھی براؤن ہے تو مجھے اس جرمن سے زیادہ جرمن ہونا پڑتا ہے اس کے ساتھ پورا اترنے کے لیے. تو یہ جو ایک پروفائل بنانے کی ضرورت ہے کہ واٹ ول بی دا فیوچر پاکستانی ینگ مین لکنگ لائک یا مڈل ایج مین لکنگ لائک, یہ ہمارے پاس یہ ویژن ہی مسنگ ہے, کیونکہ ہم اس کو پھر شاید بریف کر دیں کہ وہ اس قسم کا مسلمان ہوگا, اتنی نمازیں پڑھے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. یہ تو دس از گیون, یہ تو ہر کسی نے کرنا ہی کرنا, لیکن بیونڈ دیٹ اس نے اس کا جو نارمل بیہیویئر تھا وہ کیا تھا. تو ایون یہ جب آپ ویژننگ کی بات کرتے ہیں, دیر آر مینی تھنگس ٹو ویژن اباؤٹ, اور پھر ہی آپ کا جو اگلا رزلٹ ہے نا, کیونکہ جو معاملات والی دنیا ہے اس میں تو ہر بندہ تقریباً برابر ہی ہے. جب میں کسی بھی وضع قطع کے بندے کے ساتھ میں بزنس کرتا ہوں تو جو معاف کیجیے, تو جو بھی وہ اس کا لیٹ سے ہوگا نا حلیہ, بیک گراؤنڈ, مسلک ہے, تو لیکن وہ کاروبار کے معاملے پورا نہیں اتر رہا ہے, تو پھر دیر از سم تھنگ لیکنگ. تو دس از جسٹ ون چھوٹا سا ایک ایگزامپل ہے ویژننگ میں. تو بٹ دیر ول بی مینی تھنگس ٹو لک ایٹ. اچھا, یہ اس کے کام کے لیے ایک تو دیر از اے نیڈ ٹو کرافٹ اے ویژن اسٹیٹمنٹ فار دا این جی او آلسو, کہ جو بھی آپ اپنے متعلق سمجھیں, تو دیٹ از دا تھنگ ٹو سی. پھر پیٹرن ریکگنیشن, کافی ساری چیزیں جو میں نے ابھی بھی بات کی ہیں, دے آر آئی ایم اونلی لوکنگ ایٹ سم پیٹرنس ہیں کہ سوسائٹی میں لوگوں کے کیا کیا ہونے لگا ہوا ہے. اب پیٹرنس کے اندر کیا ہونے لگا ہوا ہے کہ جیسے شادیاں کم ہو رہی ہیں اور طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں, ایک پیٹرن ایمرج کر گیا ہے سامنے. سو واٹ از ہیپننگ, اور اینڈ اٹ آلسو امپیکٹس اوور وے آف ٹیچنگ یا واٹ وی کین ڈو ٹو آف سیٹ دیٹ سچویشن. تو یہ پیٹرن, اس کے علاوہ بے شمار پیٹرن ہیں سوسائٹی میں جو کہ پاکستانی سوسائٹی میں مرج کر رہے ہیں, لیکن گلوبلی دیر آر پیٹرنس جو کہ پاکستان سے ہٹ کے ہیں, لیکن دے آر ویری ویوڈ پیٹرن جو کہ ایوالو کر رہے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سی کہ گلوبلی کیا پیٹرنس مرج کر رہے ہیں, اور اس کے مطابق ہمارا جو ادارہ جو ہمارا ڈلیوری سسٹم ہے ایجوکیشن کا, اور جو ہمارا جسے میں کلائنٹ کہتا ہوں, جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے یا ہو ایور جس کو ہم امپیکٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر اس کے امپیکٹس کیا ہو رہے ہیں, ہمارا اس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہو رہا ہے. سو دس از آل پارٹ آف اسٹریٹجی. اور پھر ٹو سی کہ بہت سے پیٹرنز آ جائیں گے سامنے, لیکن ان میں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں, سیگریگیٹ کر سکتے ہیں بائی وے آف اٹس امپورٹنس. تو یہ جیسے ایجوکیشن میں موٹا ہے کہ دیر از اے پیٹرن ٹورڈز ڈیجیٹل لرننگ, آپ لوگ آلریڈی کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر آگے پھر چھوٹے چھوٹے اور پیٹرنز ہیں, سب پیٹرنز ہیں. سو دے نیڈ ٹو بی سین. جیسے یہ میں نے ویسے ایک لکھا ہے کہ ریکگنائزنگ پیٹرن اینڈ ڈراپ آؤٹ ریٹس, یہ یونیورسٹیز میں آگے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے, جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ٹو سی کہ اچھا واٹ کائنڈ آف پیپل آر ڈراپنگ آؤٹ, ان کے ریزنس کیا ہیں, اس کو میلیوریٹ یا آف سیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. سو دیز آر آل دا تھنگس جو کہ
تھرڈ تھنگ از سسٹم انالیسس، کہ آپ کا جو ایکو سسٹم ہے آپ کے اپنے ادارے کے اندر، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں اور ان کا جو انٹریکشن ہے ود آؤٹ سائڈ ورلڈ وہ کیا ہے. ونس اگین دس از دا لیڈرس جاب ٹو سی کہ اچھا یہ اور کیا ہو رہا ہے، کیونکہ لیڈر از لوکنگ ایٹ دا ہول فیچر اینڈ سیئنگ اچھا اس کو میں کیا کر سکتا ہوں. And this helps in diagnosing root causes of challenges and designing holistic solutions. تو جب تک آپ نے سسٹم کو انالیسس کیا، پیچھے آپ نے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا، پھر سیکنڈ اسٹیج پہ آئے، پھر تھرڈ اسٹیج پہ آپ نے اس کو دیکھا اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے، اینڈ ویئر اٹ نیڈ سم کائنڈ آف اے ٹویکنگ تاکہ وہ اسموتھلی آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ میٹ ہوتے رہیں. تو اس کی کچھ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں. میپنگ سسٹمس. میپنگ سسٹم بیسیکلی بہت سے لوگ تو وہ سسٹم انالیسس دوسرے سے کافی کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ اگر آپ ایک فری ہینڈ میں ایک مائنڈ میپ ہی بنانا شروع کریں اور جو فیکٹرز ہیں ان کو لوپ کر کے دیکھیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ، تو اٹ اسٹارٹس ٹو آپ کا جو سوچ ہے آپ کی وہ ایک کلیئرٹی کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے. اور تو اٹس امپورٹنٹ ٹو یہ جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ ایک شیٹ آف پیپر لیں، اس کے اوپر اگر آپ ان کو لکھنا شروع کریں اور آگے، تو اٹ اسٹارٹس ٹو وہ پھر آپ کے مائنڈ میں ایک پیٹرن ایمرج کرنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے اس پہ بھی ایک ایگزامپل چھوٹا سا میں نے لکھا تھا، اینالائزنگ دا انٹرپلے آف ٹیچر ٹریننگ، کریکولم کوالٹی اینڈ اسٹوڈنٹ آؤٹ کمس. تو یہ جسٹ ایز این ایگزامپل ہے. اور میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ مائنڈ میپس یا فری جو ہے نا، ایسے نہیں، جب لسٹیں بناتے ہیں تو لسٹوں میں نا ساری چیزیں آتی نہیں ہیں. ایک چیز ہے جس کو میں مائنڈ میپ کہتا ہوں، میں سارا اپنی جتنی ورکنگ ہے وہ مائنڈ میپس کے ساتھ کرتا ہوں. اور مائنڈ میپ میں پھر آپ کافی سائڈوں پہ سوچ بھی سکتے ہیں، پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں. جب آپ تو اس کو نا یوٹیوب پہ آپ کو مائنڈ میپ اگر سیدھا صرف مائنڈ میپ لکھیں گے یوٹیوب پہ تو آپ کے اوپر بہت سا اس کو میٹر آپ کو مل جائے گا. میں پچھلے 25-30 سال سے جتنا بھی کام کرتا ہوں میں مائنڈ میپس کے ساتھ کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ مجھے بڑی کوئکلی آئی ایبل ٹو فریم مائی تھنگ. یا ایون میں نے اٹینڈنگ اے لیکچر تو میں مائنڈ میپ کے ساتھ کرتا ہوں. آپ کے بھی میں دیکھتا ہوں کہ مائنڈ میپ بنے ہوتے ہیں تفصیل کے ساتھ سارا. تو سیم تھنگ یو شوڈ بی ایبل ٹو اپلائی ٹو اسٹریٹجک تھنکنگ، ٹو جو آپ کی مینجمنٹ ہو رہی ہیں اس میں جب آپ اس کو کرتے ہیں تو پھر بہت سے فیکٹر سامنے آ جاتے ہیں. آخری چیز جو اس میں ہے وہ ڈیٹا اینڈ فیڈ بیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ وہ ڈیسیژن نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ پاس ڈیٹا نہ ہو. تو جو فیڈ بیک لوپس ہیں کہ آپ نے کسی جگہ پہ اگر ایک لیٹ سے ایک پروگرام کیا ہے تو اس پروگرام کا امیڈیٹ کوئی فیڈ بیک آپ کا آتا بھی ہوگا، لیکن دیٹ مائٹ بی ان دا شیپ آف اے اسٹوری. لیکن اگر وہ ان دا شیپ آف فگرز ہو اور پھر وہ فگرز اگر 2 یا 4 یا 10 جگہ سے اکٹھی ہوئی تو اس کا اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹرینڈ پتہ لگ جائے، اس کے اندر کوئی آپ کو ویریئنس نظر آ جائے، اینڈ وہ ان فگرس کو آپ دیکھتے ہیں دین اٹ اسٹارٹس یو ٹو تھنک کہ اچھا یہ کیا ہونے لگا ہوا ہے. تو وہ جو ڈیٹا اور فیڈ بیک ہے دیٹ از امپورٹنٹ کہ اس کو جب ادارہ اس لیول آف میچورٹی پہ پہنچتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو پہلے میں لفظ میٹرکس استعمال کیا ہے کہ وہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس میں سے آپ کو کچھ فیڈ بیک لوپس آئیں گی. اچھا، اور کئی دفعہ پھر ہوتا ہے آج کل جیسے زیادہ تر جو فیلڈ میں ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں فیڈ بیک منکی نہیں کہتا، اس کا لفظ کچھ اور ہے،
پتہ نہیں آپ نے کسی نے کیا ہو. مطلب اٹس اے میتھڈ آف جنریٹنگ اے سرٹن کویسچنیئر, اور آپ نے فیلڈ میں لوگوں کو بھیجا, بٹ اٹ از ہاؤ یو ڈیزائن دیٹ کویسچن. تو اس میں یس نو یا گریڈنگ فرام 1 to 5 جب وہ کرتے ہیں, تو پھر جب آپ کو وہ اسٹیٹسٹکس آنے شروع ہوتے ہیں, اور دین یو ہیو سم باڈی ان یور ٹیم جو کہ اس کو اسی ویژن مشن کے ساتھ اس کو وہ کمپائل کر کے آپ کے سامنے لے کے آتا ہے, جو لیڈرشپ ٹیم ہے اس کے سامنے لے کے آتا ہے. تو دین یو سی کہ اچھا یہ کیا ہونے لگا ہوا ہے, اچھا ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ود اٹ, کہ اس کو ہم کس طریقے سے ٹویکنگ کریں کہ اس میں سے رزلٹ ٹھیک آنا شروع ہو جائے. تو یہ ڈیٹا اینڈ فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ, اور اس کے اوپر غور ہونا چاہیے. سائز کے آپ کے جو سائز ہے آپ کے ادارے کا, اب اس کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ وہ جو بھی ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا جو انالیسس ہے ٹو ٹیک اٹ ٹو نیکسٹ لیول. یہ نہیں کہ آپ نہیں انالائز کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, لیکن ٹو ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول. تو یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ فش بون ڈائیگرام ہم کہتے ہیں. مینوفیکچرنگ میں ہم لوگ اکثر یہ یوز کرتے ہیں فار پرابلم سالونگ. اور فورتھ ڈسپلن جو 6 میں نے آپ کو بتایا, تو چوتھا جو ڈسپلن ہے دیٹ از اسٹرکچرڈ پرابلم سالونگ. آپ کا ڈیٹا بھی آ گیا, پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہو گئی, ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ ٹو سالو دیٹ پرابلم. تو اس کے لیے ایک بڑی چھوٹا سا ٹول ہے, اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو میں اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیلس لیکچر اس کے اوپر ہی دے سکتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو سالو دا پرابلم. تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے ٹو ڈیفائن دا پرابلم. اگر آپ نے پرابلم کو پراپرلی اننسیٹ کر دیا, اگر آپ نے اس کو ڈیفائن کر دیا پرابلم کو کہ دس از دا پرابلم, سو آپ کے اندر ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ یہ پرابلم ہے. مثلاً یہ ہے کہ جی لوگ کام پہ لیٹ آ رہے ہیں. ہم لوگ مینوفیکچرنگ میں یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنی پرابلمز ہیں آن دا فیکٹری فلور دے آر ایٹریبیوٹیبل ٹو 4 M's: مین, میتھڈ, مشین, مٹیریل. ہے اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں بنی ہے, اس کے اندر کہیں ریگولر ڈیفیکٹ آ رہا ہے, اٹس اونلی آن اکاؤنٹ آف 4 فیکٹرز. لیکن ایسے ادارے میں دیر آر یوزلی 6 فیکٹرز. تو جو سلوشنز اس میں سے نکالتے ہیں, جب یہ چیز ہوگی تو یہ آپ کو ایک قسم کا راستہ دکھائے گی کہ اچھا یہ جو پرابلم آ رہی ہے اٹ از کمنگ. فار ایگزامپل بندے لیٹ آ رہے ہیں کام پہ, آپ ایک آدمی کو پکڑ لیں, ایک آدمی لیٹ آیا کام پہ, تو آپ نے سے پوچھا یار آپ کیوں لیٹ آئے ہیں. ویسے پاکستان اتنا انٹرسٹنگ ملک ہے کہ وہ ہر روز نیا ایکسکیوز دے سکتا ہے, اور ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کے ہم سارے ایکسکیوز لکھتے رہے. تو مجھے میرے جرمن دوست نے بھی کہا, انہوں نے کہا جی جرمنی بہت ہی بورنگ ملک ہے, یہاں پہ اگر آپ نے کوئی کام ڈیلیور نہیں کیا نا تو یو آر دا اونلی پرسن ٹو بلیم, کیونکہ دا ٹرینز آر رننگ آن ٹائم, بجلی نہیں جاتی, ساتھ والے بندے نے اپنا کام پورا کیا ہوا ہے, گاڑی بریک ڈاؤن نہیں کر رہی ہے. یہاں پہ ہوتا ہے کہ بندہ کہے جی آج تو جی الارم نہیں چلا, اگلے دن اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی, تیسرے دن اس کا بٹوا مس پلیس ہو گیا. سوری جی اچھا, تو وہ 30 آپ کو دے سکتا ہے فار کمنگ لیٹ. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو فار ایگزامپل اس کا جی میری گھڑی خراب تھی, تو اب گھڑی خراب کا مطلب یہ ہے کہ مشین بہت رانگ خراب تھی. اگر وہ خراب تھی یا گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تو اس میں اس بندے کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ کیا تھا, اس نے گاڑی اپنی گھڑی ٹھیک نہیں کروائی, یا الارم نہیں لگایا, یا چیزیں صبح ٹائم پہ پوری جگہ پہ رکھی ہوئی نہیں تھیں, یو نو. تو وہ جو ہے نا پرابلم سالونگ ہے, تو یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اجتماعی طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں, کئی فزیکلی ہو رہی ہوتی ہیں, انڈیویجولی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ دس از اے پرابلم سالونگ ٹیکنیک
جس میں آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں اور ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کئی دفعہ آن اے بگر اسکیل آپ کو کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ آپ ان کو پھر ایڈریس کر سکتے ہیں. تو پرابلم کو ڈیفائن کر لیا، پھر اس کا روٹ کاز انالیسس کر لیا اس طریقے سے کہ اصلی پرابلم کہاں پہ ہے، اور اس کو پھر آپ یہ بھی میں نے ایگزامپل لکھا ہوا ہے کہ سالونگ ایشوز لائک لو ٹیچر ریٹینشن اور لیک آف کمیونٹی انگیجمنٹ اور سارا. تو کسی چیز کو بھی آپ اس طریقے سے اگر آپ ایک سیدھی لائن ڈرا کریں اور اس میں سے 4 یا 6 میجر فیکٹر رکھ لیں، وہ میجر فیکٹر کے پیچھے جو چھوٹے فیکٹرز ہیں نا، دے آر دا ونس ٹو ایڈریس. تو یہ اٹس اے ویری گڈ ٹول. آپ لوگ اس کو ویسے بھی یوٹیوب پہ بھی اگر آپ لکھیں گے نا فش بون ڈائیگرام یا پرابلم سالونگ، تو یہ آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی، اور ہو سکتا ہے میرے سے بہتر طریقے سے وہاں پہ لوگ آپ کو ایکسپلین کر دیں. یہی میں نے یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ آپ اس کو کوئی بھی کامن پلیس ایک پرابلم پکڑ لیں اور اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کریں. میں نے مغل صاحب کو بہت تنگ کیا ہوا ہے. مغل صاحب مجھ سے میرے سینئر آج میری کلاس میں بیٹھے